40 پوائنٹ ہم نے اس طرح کے بنا دیے ہیں جہاں سے ہماری کوشش ہے کہ 1 لاکھ کے قریب ہم لوگوں کو سحری پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ 4 سے 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ گرینڈ سحری کچن بنا کے یہ تیسرا سال ہے ہمیں کام کرتے ہوئے۔ ہماری جو کوکنگ کی جو ٹیم ہے الحمدللہ وہ تو باقاعدہ پروفیشنل ہے۔ آئندہ سال ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ہر یونین کونسل کے اندر الگ کچن بنائیں اور وہ رضاکار وہاں پہ اپنے علاقے کے اندر اس طرح کام کرنے میں کامیاب ہوں۔ کسی کے پاس بالٹی ہے، کسی کے پاس اپنی دیگ ہے، کسی کے پاس چھوٹا برتن ہے، کسی کے پاس بڑا برتن ہے، تو وہ آ جاتی ہیں۔ 12 سے 1 کے درمیان کا جو ٹائم ہے، 1 گھنٹہ، یہ ہمارا ترسیل کا ٹائم ہے، اور 1 بجے کے بعد ہم اگلے دن کی پلاننگ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد رضوان علی ہے۔ آئی ایڈ مرکز گرینڈ سحری پوائنٹ کچن کے جتنے بھی کوکنگ کے معاملات ہیں ان کو لیڈ کر رہا ہوں۔ میرا نام حافظ مطیع اللہ ہے اور میں یہ گرینڈ سحر و افطار کچن کا انچارج ہوں اور یہاں کے ترسیل کے انتظامات ہیں ان کو دیکھتا ہوں۔ ہم 4 سے 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ گرینڈ سحری کچن بنا کے یہ تیسرا سال ہے ہمیں کام کرتے ہوئے۔ پہلی دفعہ کرونا آیا تو تب یہ ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم یہ سحری کا سلسلہ شروع کریں۔ تو اس وقت تو ہوٹلز بند تھے، لوگ بہت سارے بیچلرز جہاں رہتے تھے جن کو سحری کرنے میں پرابلم تھی، تو ان کے یہ آسانی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ کرونا کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس طرح سن 2023 کے اندر بھی ہم نے کچن لگایا تو ہمیں مہنگائی کا سلسلہ بھی تیزی سے بڑھ گیا، اور اسی طرح اس سال بھی یہ مہنگائی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے جو پچھلے سال کا کام تھا اس کو بڑھا کر ہم نے اس دفعہ اس سال کے اندر 40 پوائنٹ ہم نے اس طرح کے بنا دیے ہیں جہاں سے ہماری کوشش ہے کہ 1 لاکھ کے قریب ہم لوگوں کو سحری پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارا یہ جو سلسلہ کار ہے تقریباً دوپہر 1 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، کٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پروسیس آہستہ آہستہ جو ہے معاملات سارے، اس کو ہم نے تقریباً رات 12 بجے تک ہم نے جا کے اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں تقریباً ہماری 8 سے 10 لوگوں کی ٹیم الحمدللہ یہاں پہ ہمارا وقت موجود ہوتی ہے، اور وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کو اس کے مطابق جو ہے وہ انجام دے رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور فائنل جو ہے اس کو ہم تقریباً رات کو 11 بجے تک ہم اس کو کمپلیٹ ہر لحاظ سے تیار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لوگوں کا سلسلہ کار شروع ہوتا ہے، اس کو تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جی، یہ جو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہم سحری تیار کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں، ضروری بات ہے یہ انفرادی کسی شخص کا کام تو ہو نہیں سکتا، یہ ٹیم ورک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وارڈز کیا تقسیم کی گئی ہے، اس کے مطابق ہم نے علاقوں میں کمیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں۔ ہر کمیٹی اپنے علاقے کے اندر سروے کرتی ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی، تو اس کے مطابق دیکھتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے سحری پرووائڈ کرنی ہے۔ اسی سروے کے مطابق وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے سحری کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں تفصیل کرتے ہیں، اور اسی انداز کے ساتھ وہ لوگ اس سارے انتظامات کے لیے کلیکشن بھی اپنے علاقوں سے وہ کمیٹیز کرتی ہیں۔ ہماری مشاورتی ٹیم ہے باقاعدہ، جو ہم آج کی اب سحری ہمارا مینیو میں ہے گوبھی آلو، تو اس کو ہم ڈیلیور کرنے کے بعد پھر ہم باقاعدہ طور پہ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد ہمارا پلان بنے گا کہ جی ہم کل کی سحری کیا کرنی ہے اب۔ تو اس کے مطابق پھر ہمارا ایک ڈیسائیڈ ہوگا مینیو، جو بھی چیز ڈیسائیڈ ہوگی اس کے بعد پھر ٹیم ہماری وہ صبح فرسٹ ٹائم جو ہے سحری کرتے ہی وہ منڈی کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جا کے پھر پرچیزنگ کریں گے۔ جو بھی چیز ہوگی اس کی فریش پرچیزنگ ہوتی ہے الحمدللہ، وہ پھر یہاں پہ تقریباً 10 بجے تک ہمارے پاس مٹیریل پہنچ جاتا ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اس کی کٹنگ کا سلسلہ اور یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ جی الحمدللہ اس کے اندر ہماری جو کوکنگ کی جو ٹیم ہے الحمدللہ وہ تو باقاعدہ پروفیشنل ہے، کیونکہ اس میں تو کسی قسم کی جو ہے وہ چانس نہیں لیا جا سکتا۔ تو باقی الحمدللہ بہت سارے رضاکار ہیں، ایز اے والنٹیئرلی ہمارے ساتھ مطلب اٹیچ ہو جاتے ہیں، کٹنگ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، جی ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے بھی ثواب کمانا ہے، اور اس قسم کا سلسلہ الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جی، جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا آج سے 3 سال پہلے، تو اس وقت ہمارا ٹارگٹ شروع میں 30,000 افراد کا ٹارگٹ تھا پورے اسلام آباد کے اندر۔ تو اس کے اندر تقریباً یہ افراد کی جو شمولیت کا آپ پوچھ رہے ہیں، تو ہر یونین کونسل کے اندر ہماری ٹیمیں موجود ہیں، یونین کونسل کے اندر وارڈ لیول کے اندر ہماری ٹیمز موجود ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد کے اندر الحمدللہ یہ بہت سارے رضاکار ہمارے شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اس سال کے اندر ہم نے اس کی باقاعدہ مہم لانچ کی رمضان المبارک سے پہلے کہ آئیے رضاکار کے طور پہ ہمارے ساتھ سحری تقسیم کے عمل میں شامل ہوئیے۔ تو ہر یو سی کے اندر تقریباً 125 یو سیز ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہر یونین کونسل کے اندر 100 رضاکار ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کہیں پہ کم ہیں کہیں پہ زیادہ ہیں، تو ایوریج ہماری کوشش ہے کہ 100 افراد ہر یونین کونسل کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ سلسلہ اس طرح سے ہے کہ آئندہ سال ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ہر یونین کونسل کے اندر الگ کچن بنائیں
اور وہ رضاکار وہاں پہ اپنے علاقے کے اندر اس طرح کام کرنے میں کامیاب ہوں؟ جی الحمدللہ اس میں ہمارے پاس جو ہے جوان لوگ، بزرگ، بچے بھی الحمدللہ بڑے شوق سے شامل ہو رہے ہیں اس خیر کے کام میں، اور مزید مطلب ہے کہ وہ ہمارے سے کافی چیزیں کوشچننگ بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں چیزوں کو بارے میں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو علاقوں سے آتے ہیں لوگ اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے خود سے جو ہے وہ کچھ مخصوص گھر رکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں 20 لوگوں کے لیے دے دیں تاکہ ہم جا کے وہاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو بڑا اچھا الحمدللہ یہ، اور اس میں مزید لوگ بڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، اس میں کمی کسی جگہ پہ نہیں آ رہی ہے، اور مزید الحمدللہ ہم اللہ سے بھی دعا گو ہیں کہ اس میں مزید لوگ حصہ بنتے جائیں ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارا گرینڈ سحری کچن ہے، تو یہاں پہ الحمدللہ جو ہم نے کمیٹیز تشکیل دی ہوئی ہیں، ہم نے رات 12 بجے کھانا جب ہمارا ریڈی ہوتا ہے تو اس وقت وہ کمیٹیز اپنے بڑے برتن لے کے یہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے پاس بالٹی ہے، کسی کے پاس اپنی دیگ ہے، کسی کے پاس چھوٹا برتن ہے، کسی کے پاس بڑا برتن ہے، تو وہ آ جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنا کھانا یہاں سے وصول کر کے اپنے علاقوں میں، جیسے یہ شکریال کا علاقہ ہے، کھنا پور کا علاقہ ہے، سوہان کے علاقے ہیں، یا خاص طور فیض آباد کی ہماری کمیٹی تشکیل موجود ہے جو وہاں پہ مسافروں میں یہ ڈیلیور کرتے ہیں، تو وہ ساری کمیٹیز بھی اپنا کھانا لے کے جاتی ہیں، اور اس طرح انداز سے 400 سے 500 لوگ انفرادی طور پہ یہاں گھروں سے اپنے برتن لے کے آتے ہیں، جس کے اندر وہ 2 بندوں کا، 4 بندوں کا، 10 بندوں کا کھانا یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ 12 سے 1 کے درمیان کا جو ٹائم ہے، 1 گھنٹہ یہ ہمارا ترسیل کا ٹائم ہے، اور 1 بجے کے بعد ہم اگلے دن کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ یہ بھی ہمارا سلسلہ کار جو ہے تقریباً 6 سے 7 سالوں سے الحمدللہ چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر۔ اس میں ایمبولینس سروسز بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے سنت کے مطابق جو ہے وہ میت کو غسل دینے کا ہے، پروسیجر ہے۔ ایون الحمدللہ اس میں نے خود بھی لوگوں کو غسل دیا ہے کافی دفعہ، اور باقاعدہ ہمیں مطلب ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں کہ یہ طریقہ کار ہے، اور لوگوں کو پھر ہم آگے پاس بھی کرتے ہیں الحمدللہ یہ طریقہ کار نا، تاکہ لوگوں کو آئے شعور، پتہ چلے جو میت کو غسل کا جو سنت طریقہ کار ہے اس پہ، تاکہ الحمدللہ لوگ عمل کرتے جائیں، اور اس کا ثواب بھی ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سحری کی تقسیم کا جیسے عمل ہے، یہ ہماری کمیٹیز علاقوں کے اندر موجود ہیں، وہ کمیٹیز ہمارا سارا سال کام کرتی ہیں۔ قربانی آئے گی تو وہ گوشت کی تقسیم کے عمل میں شامل ہو جائیں گے، کوئی آفت آ جاتی ہے اس میں، سیلاب آ گیا تو اس کی معاملات کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو سارے سال کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سارا سال میں کچھ کام ہمارے مستقل بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر واٹر پروجیکٹ کا کام ہے، دسترخوان سارا سال لگتے ہیں، تجہیز و تکفین سروس ہے۔ تو یہ تجہیز و تکفین سروس جو ہے خاص طور پہ اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آؤٹ سائڈر ہیں، تو یہاں پہ ان کے عزیز و کار موجود نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ان کو ایسے اس چیز سروس کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے کو بھی ہم نے اپنی وارڈ لیول کے اندر جو ہماری کمیٹیز موجود ہیں وہ اس کو مینیج کرتی ہیں، تو اس تاکہ آسان انداز سے اپنی گلی محلے کے اندر جو معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ہماری ٹیم باقاعدہ وہاں پہنچتی ہے، کفن ہمارے پاس اسٹاک میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ جا کے وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور غسل کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، اس خواتون کا معاملہ ہو تو خاتون غسالہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، تو یہ سارا سلسلہ قبرستان تک کے معاملات جو ہوتے ہیں ان کو آسان انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو کمیٹیز ہمارا سارا کام دیکھتی ہیں۔ جی الحمدللہ اس میں جیسے کہ مطیع اللہ بھائی نے بتایا کہ ہمارا جو وارڈز بنی ہوئی ہیں، جو ہر علاقے کے اندر یوسیز کے اندر جو وارڈز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارے رضاکار موجود ہیں الحمدللہ۔ خدمت کمیٹی کے نام سے کام ہو رہا ہے، اور جہاں پہ بھی وہ دیکھیں خدمت کمیٹی کا معاملہ، اس میں مطلب ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی سے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی چاہتے ہیں وہ اس میں حصہ شامل کر سکتے ہیں اپنا۔ اور ویسے اس کے علاوہ آئیڈ مرکز ہی ہمارا جو کچن چل رہا ہے، حافظ مطیع اللہ بھائی بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، میں خود بھی موجود ہوتا ہوں، ان کے باقی اور ساتھی دوست وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں یہاں پہ باقاعدہ، اور ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس میں موبائل نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ سارا سلسلہ کار مطلب اسی طریقے سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو باقاعدہ ہم کہیں گے کہ اس میں جتنا بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں، خیر کا مہینہ ہے، خدمت کا مہینہ ہے الحمدللہ، رمضان کا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے الحمدللہ، تو اس میں جتنا بھی ثواب کما سکتے ہیں لوگ کمائیں۔